أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ آج کی اس مبارک اور نیک محفل میں ہم دوبارہ سے آج اس حبیب رب کائنات، حبیب رب ذوالجلال، نبی رحمت للعالمین، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، نبی محترم، نبی مکرم، نبی محتشم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، شہنشاہ حسینہ، نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، سرنشین ماہ و شاں، صاحب علم نشرح، صاحب الکوثر، لال آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہم اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں، اپنے بے پناہ جذبات اور اپنی بے پناہ اور والہانہ محبت کا خراج نہایت ادب اور احترام سے پیش کرتے ہیں۔ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہم بات کرنے کے لیے آج پھر اکٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری بساط ہی کیا ہے کہ ہم آپ کی سیرت کے انوار پر روشنی ڈالیں۔ ایسا حسین یہ ٹاپک ہے کہ اس کو شروع کرتے ہوئے انسان کو فوراً اپنی بساط کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، لیکن اپنی کم علمی کا بھی ہم اعتراف کرتے ہیں، اپنے الفاظ کے ذخیرے کی کمی کا بھی احساس ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا نذرانہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان محفلوں کو قائم و دائم رکھیں اور حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے انوار کی تھوڑی سی روشنی ہمیں اور ہمارے بچوں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں ودیعت کر دیں۔ کہ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات پر بات کرنے والا اور سننے والے دونوں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکت کے حقدار ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ درخواست بھی ہے، ہماری یہ دعا بھی ہے کہ ہماری اس محفل کے لمحے لمحے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اپنی رحمت اور اپنی بارگاہ میں اپنی رحمت اور اپنی برکت کا ہمیں بھی مستحق بنائے، مستحق قرار دیں۔ تو اسی ٹاپک کو اگر ہم لے کے شروع کریں اور ہم اپنا سلسلہ وہاں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ ہم نے پچھلی مرتبہ اختتام کیا تھا، کہ ہم نے دیکھا تھا کہ عام الفیل کا واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ عین اسی سال ہوا جس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہونی تھی، اس سے 6 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اب ہم اس ٹاپک کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے ذبح ہونے سے بچایا، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچایا، حضرت عبداللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذبح ہونے سے بچایا، کیونکہ کیوں نہ بچاتے، اس نور تابان آنا تھا اس کائنات میں، اس لڑی کو تو محفوظ رہنا ہی تھا۔ تو اس کے بعد جب حضرت عبد المطلب نے سوچا کہ حضرت عبداللہ کی شادی کے بارے میں، تو دیکھیں خاندان کا انتخاب ہو رہا ہے، کر تو ہم دنیا میں ہی ہو رہے تھے لیکن اصل انتخاب تو رب کی جانب سے تھا۔ تو انہوں نے چنا آمنہ بنت وہب بن عبد مناف کو، اور کہتے ہیں قریش کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا بنو زہرہ کا۔ بنو زہرہ کے قبیلے کے سردار تھے جو حضرت آمنہ کے والد تھے، تو وہ بھی سردار کی بیٹی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں حسب اور نسب کیا منتخب کر رہے ہیں اپنے حبیب کے لیے، جس کو اس کائنات میں اتارنا ہے، اس کائنات میں لے کے آنا ہے، اس ہستی کی زینت بنانا ہے، اس ہستی کی رونق بنانا ہے، اسے اس بزم کو سجانا ہے۔ اس کائنات کو میں کہتی ہوں اگر رنگ لگے ہیں نا تو آپ کی ہستی سے لگے ہیں۔ یہ جو رب کی قدرت کے
جہاں جہاں رب کی قدرت ہمیں نظر آتی ہے اس کی پہچان اس سے ہمیں آشنا ہی کس نے کرایا ہے؟ اسی ایک ہستی، اسی خوبصورت ذات نے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب والدہ کا انتخاب ہو رہا تھا تو حضرت عبد المطلب نے اس خاتون کو چنا، اس بچی کو، اس لڑکی کو چنا جو کہ بنو زہرہ قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی اور بہت معزز مشہور تھیں قریش میں۔ جیسے کوئی بچی ہوتی ہے نا جو بہت معزز مشہور ہوتی ہے، تو بہت معذب اور حسب نسب والی خاتون تھیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے جا کے اپنے بیٹے کے لیے بات کی اور حضرت عبداللہ کے لیے حضرت بی بی آمنہ کا انتخاب ہوا۔ اب انتخاب ہو گیا، اب یہ انتخاب رب کا کیا ہوا انتخاب ہے۔ جب وہ منتخب ہو گئیں، منتخب ہونے کے بعد اب اگر دیکھیں کہ کیا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب شادی کے بعد ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ جو تھے، کیونکہ وہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے، تو جب وہ شام کے سفر پر گئے تو راستے میں جب مکہ سے نکلے تو تھوڑا سا آگے جا کے ایک قبیلہ وہاں پہ آباد تھا اور وہ ایک کنویں سے پانی لینے گئے حضرت عبداللہ۔ تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ کنویں کے گرد ٹھہری ہوئی ہیں۔ انہی میں ایک لڑکی بہت خوبصورت تھی، وہ کچھ دیر تو حضرت عبداللہ کو دیکھتی رہی۔ اس کے بعد وہ آئی حضرت عبداللہ کے پاس اور اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ ہوں۔ انہوں نے کہا عبداللہ، اچھا وہ عبد المطلب کے بیٹے؟ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو آگے سے اس نے صرف ایک ہی بات کی، اس نے کہا کہ آپ اپنے والد کو کل بھیجنا میرے گھر۔ اب یہ تو پتہ تھا کہ وہ کون سا قبیلہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ تجارت سے آئے، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ کچھ دن ان کے مصروفیت میں نکل گئے۔ تو اس کے بعد جا کے انہوں نے کہیں حضرت عبد المطلب سے اس بات کا ذکر کیا کہ اس طریقے پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ اس طرح کنویں میں سے میں پانی لینے کے لیے گیا تھا تو وہ ایک لڑکی مجھے جو ہے وہ اس نے آ کے تو مجھ سے یوں کہا، اور وہ فلاں قبیلے کی لڑکی تھی۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ عبداللہ تم مجھے بات اتنی دیر سے بتا رہے ہو، تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ اس لڑکی نے تمہارے، کیونکہ سمجھ تو وہ گئے نا کہ اس لڑکی نے کیوں اپنے گھر بلایا، کہ اس نے کہا کہ اپنے والد کو لے کے آنا میرے گھر، تو ایسی کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ ورنہ وہ تو وہ لڑکی ہے کہ جو بڑے بڑے سرداروں کے رشتے اس کے لیے گئے ہیں لیکن اس نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا، اور تمہیں تو وہ خود بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ اپنے والد کو لے کے آنا، تو تم مجھے اب بتا رہے ہو، تم مجھے جب کہو میں چلنے کے لیے تیار ہوں تمہارے ساتھ۔ اب حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ اور ساتھ اگر کوئی اور بھی لوگ ہوں گے تو وہ بھی جو کوئی اور بڑے موجود تھے، کوئی چچا یا کوئی بھائی دوسرے، اب یہ لوگ گئے ہیں اس قبیلے میں، اس لڑکی کے گھر میں۔ تو ان کے گھر جا کے حضرت عبد المطلب نے جا کے بات کی حضرت عبداللہ کے لیے، تو انہوں نے بڑے اکرام سے ان کو بٹھایا، ان کی خاطر تواضع کی، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ عبد المطلب ہمیں بڑی شرمندگی ہے کہ ہماری بچی نے عبداللہ سے شادی سے انکار کر دی ہے۔ تو عبد المطلب کو یہ بات بہت بری لگی، کیونکہ جو حضرت عبد المطلب تھے وہ مکہ کے بہت بڑے سردار تھے اور کعبہ کے بھی متولی تھے، اور حسب نسب کے معاملے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان جو تھا قریش میں سب سے اعلیٰ نسب اور اعلیٰ حسب کے تھے۔ تو ان کو یہ بات بہت گناہگوار گزری۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی نے خود ہی تو عبداللہ سے کہا تھا کہ عبداللہ اپنے والد کو لے کے آنا، تو اب آپ ہمیں وجہ بتائیں کہ آپ ایسا انکار کیوں کر رہے ہیں۔ تو اتنے میں کہتے ہیں کہ وہ جو لڑکی تھی وہ اندر سے آئی اور اس نے عبداللہ سے کہا، عبداللہ میں معذرت کرتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری کوئی اور بھی شادی ہے پہلے سے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہاں میری بیوی ہے آمنہ، کیونکہ اس زمانے میں جو ایک ایک آدمی کی کئی کئی شادیاں ہوتی تھیں اور اس چیز کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آج کے زمانے میں تو ہمیں اس چیز کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے نا، کہ فلاں نے دوسری شادی کر لی یا تیسری کر لی، تو اس چیز کو کوئی بہت زیادہ اپریشیٹ ہمارے معاشرے میں تو کیا ہی نہیں جاتا، موٹیویٹ بھی کوئی نہیں کرتا، لیکن اس زمانے میں تو موٹیویٹ کیا جاتا تھا اور یہ چیز بہت زیادہ عام تھی۔ انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا کہ ہاں میری تو پہلے سے شادی ہے، آمنہ کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے۔
تو پھر اس لڑکی نے وہاں پہ یہ جواب دیا، اس نے کہا عبداللہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا کنویں کے پاس تو اس ٹائم تمہاری پیشانی کے اوپر مجھے ایک ایسا نور نظر آیا تھا کہ میں یہ چاہتی تھی کہ میں اس نور کی حقدار بن جاؤں، لیکن اب مجھے وہ نور تمہاری پیشانی پہ نظر نہیں آیا، تو شاید وہ کسی اور عورت کے نصیب میں تھا، تو اس وجہ سے اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں اسی نور کی وجہ سے تم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو دیکھیں کسی نبی کی زندگی کے اگر ہم حالات دیکھیں تو ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ ابھی تو بزم میں، اس کائنات میں، اس ہستی میں آپ کا نزول ہی نہیں ہوا ہے، آپ کی پیدائش ہی نہیں ہوئی، لیکن بساط جو ہے وہ سج رہی ہے، جو سٹیج ہے وہ تیار ہو رہا ہے، کہ جس طرح جب آپ کسی اپنے بڑے محترم کو بلاتے ہیں، جس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، فار ایگزامپل جب اس کو بلاتے ہیں تو انسان کتنا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے، تو یہ رب کائنات نے اپنے حبیب کے لیے وہ تیاری کر رہے تھے کہ آپ کی شان آپ کے آنے سے پہلے ہی لوگ بیان کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کفر کے اوپر ہیں، شرک کے اوپر ہیں، ان کے منہ سے آپ کی شان یا آپ کی سیرت اس لیے وہاں سے شروع نہیں ہوتی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، آپ کی سیرت تو میں کہتی ہوں آپ کی پیدائش سے بھی پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنے حبیب کے لیے تیار کیا تھا، اسی کو ہم دیکھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شاید اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس عظیم ہستی کی آمد کا استقبال کے لیے انتظار کر رہا تھا۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ اب یہ چیز بڑی حیران کن ظاہر ہے کہ سب کے لیے ہوگی نا، حضرت عبد المطلب کے لیے بھی، حضرت عبداللہ کے لیے بھی، کہ آخر اس لڑکی کو رب کائنات نے وہ پردے ہٹائے نا کہ اس کو وہ نور نظر آیا، ورنہ باقیوں کو تو کسی کو نور نظر نہیں آتا تھا وہ، اور کیسے اللہ رب العزت نے اس کے دماغ میں ڈالی کہ اس نور کا کیا مطلب ہے۔ تو آپ کے آنے کے چرچے آپ کی آمد سے بھی پہلے سے ہی تھے اس کائنات میں۔ اچھا، اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 سال بڑے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت بتاتے ہیں جب صحابی ہو گئے، ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی تو انہوں نے ایک مرتبہ ذکر کیا، انہوں نے بتایا کہ جب میں 7 سال کا تھا، وہ مدینہ میں رہتے تھے تب، کہ جب میں 7 سال کا تھا اور میں مدینہ میں رہتا تھا، میں بچہ تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک کاہن، کیونکہ وہ کاہنوں کا زمانہ تھا، تو وہم پرستی بڑی عام تھی مکہ کے اندر، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو کاہن ہوتے تھے وہاں موجود، کہ جن سے جا کے لوگ مسئلے پوچھا کرتے تھے، اور یہ ہم نے اس وقت بھی دیکھا تھا جب حضرت عبداللہ کی کو ذبح کرنے کا ٹائم تھا تو کاہن، جب زمزم کے کنویں کی کھدائی کا ٹائم تھا تو دوبارہ کاہنوں کے پاس وہ گئے تھے۔ اب بھی یہ ہوا کہ حضرت حسان بن ثابت بتاتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک کاہن جو پہاڑوں میں رہتا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ چیختا ہوا جو ہے مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، اور کہتا ہے کہ لوگوں کو آوازیں دیتا چلا جا رہا ہے، لوگوں ان کو آوازیں دیتا ایک، اس کے بعد وہاں پہ ایک یہودی قبیلہ تھا مدینہ میں، اس قبیلے میں ایک مٹی کا ٹیلا بنا ہوا تھا، ٹیلے ہوتے ہیں نا مٹی کے بنے ہوئے، اس ٹیلے کے اوپر وہ چڑھ گیا اور وہاں پہ اس نے لوگوں کو آوازیں دینا شروع کر دی، لوگوں۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو اس نے کہا لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا۔ احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا، اور احمد کا ستارہ طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بی بی آمنہ کو حمل ٹھہر گیا تھا۔ تو چرچے اس کے کہاں تک تھے؟ دنیا میں کہاں سے اب آثار مل رہے ہیں، کہاں سے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ تو دیکھیں کاہن جو ایمان پہ نہیں ہے وہ بھی چرچا کر رہا ہے اور لوگوں کو بلا رہا ہے کہ لوگوں آج احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا۔ کیونکہ یہ جو ایسٹرولوجسٹس ہوتے ہیں نا، جو ایسٹرولوجرز ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ سٹارز کے اوپر، ستاروں کے اوپر، ایسٹرولوجی پہ، اسی لیے کہتے ہیں نا علم فلکیات میں
اسٹرالوجرز کے پاس جانے سے ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے نا، کیونکہ بہرحال یہ ایک علم تو ہے، اس کو اپنے علم کی بیس پہ پتہ چلا، شاید ہو سکتا ہے ان کی کہیں کتابوں میں ہوگا، کہیں سے ان کو خبر ملی ہوگی کہ جب آخری نبی کے نزول کا زمانہ آئے گا، جب ان کی پیدائش کا زمانہ آئے گا، تو یہ والا ستارہ اس والے مدار میں داخل ہو جائے گا۔ تو وہ ٹھہر کے لوگوں میں چرچا کر رہا تھا کہ لوگو آج احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا، اس امت کے نبی کا ستارہ طلوع ہو گیا۔ یہ بھی پتہ ہے اس کو کہ احمد جو ہے اس امت کے نبی ہیں۔ ایک کاہن تو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا، اس امت کے نبی کا ستارہ طلوع ہو گیا، لیکن جو یہود، جو عیسائی، جن کی کتابوں میں جگہ جگہ آپ کی نشانیاں تھیں، اور جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن میں خود فرمایا کہ یہ آپ کو ایسے، اے نبی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وہ ٹھہر کے آپ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، اور ایک کاہن گواہیاں دیتا پھر رہا ہے کہ اس امت کے نبی کا ستارہ طلوع ہو گیا۔ اب یہ واقعہ بھی ہو گیا جو لوگوں کے لیے حیران کن تھا۔ اب اسی دوران ایک اور واقعہ کوٹ ہوتا ہے، ہمیں ملتا ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ تو وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت بھی مل چکی تھی، اس کے بعد کی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پہ تھے، کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے سے نا دور سے ایک آدمی گزرا، ایک ایسا شخص گزرا کہ جس کو دیکھ کے کہ تو میرے والد نے کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یا تو یہ کاہن ہے یا پھر پہلے کسی زمانے میں یہ کاہن ہوتا تھا، تو اس کو بلا کر لاؤ۔ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بلا کے لائے اس آدمی کو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم کاہن ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں کاہن نہیں تھا، اب تو کاہن نہیں ہوں، لیکن میں کاہن ہوتا تھا کسی زمانے میں، اب تو اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اب تو میں رب کے دین پر ہوں، ہاں لیکن میں اپنے پچھلے گزرے ہوئے زمانے میں کاہن تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا کہ تم اپنی اس وقت کا کوئی واقعہ بیان کرو، کوئی بتاؤ کوئی ایسی عجیب بات جو تمہارے دور میں ہوئی ہو۔ تو کہتے ہیں اس کاہن نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اس وقت کہتے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کاہن بتا رہا ہے اپنی کہانی کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک جنات میرے پاس آیا کرتے تھے، کیونکہ کاہنوں کے پاس جنات بھی انہوں نے رکھے ہوتے تھے نا، اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہوتے تھے۔ تو کہتے ایک جن جو تھا وہ میرے پاس آیا اور بڑا بے حال تھا، اس کا حلیہ اجڑا ہوا، اس کے بال بکھرے ہوئے اور ایسے حال سے بے حال، کسی ہوش میں نہیں تھا وہ۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، ہماری تو روٹیاں ہی اجڑ گئی ہیں، ہماری تو چارپائیاں پلٹ گئی ہیں آج، اب ہمارے گھروں میں جا کے دیکھو تو تمہیں ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے ہمارے گھروں میں مرگ کا عالم ہے۔ تو کہتے میں نے کہا کہ یہ آخر کیا معاملہ ہے، آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہوا یہ ہے کہ اس امت کے آخری نبی کا نزول ہو گیا ہے اور ہمارے آسمانوں پر پہرے لگ گئے ہیں ہمارے لیے۔ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات میں جس ٹائم پیدائش ہوئی، اس ٹائم کا آسمان کے اوپر، کیونکہ یہ جنات جایا کرتے تھے آسمان کے اوپر فرشتوں سے خبریں لینے کے لیے، تو جب فرشتوں سے جا کے سنا کرتے تھے کان لگا کے، تو جس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جس وقت، اسی وقت سے فرشتے ان کے اوپر پہرے لگا دیے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے اوپر، پہلے آسمان کے اوپر، اور جب کوئی اس کے بعد سے جب بھی کوئی جن اب جاتا ہے وہاں پہ کوئی خبر لینے کے لیے، تو اس کو فرشتے جو ہیں وہ آگ کے انگارے پھینکتے ہیں اس کے اوپر۔ اب یہ جنات وہاں جا کے خبریں نہیں لا سکتے، کیونکہ جس نبی کو آخری نبی بنانا تھا، جس قرآن کی حفاظت کرنی تھی، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے قیامت تک کے لیے پسند فرما دیا کہ یہی میرا دین ہے، اس میں تحریف ممکن نہیں، اس کی کتاب میں تبدیلی کوئی تحریف ممکن نہیں، اس نبی کی صداقت کا بھی ہر کسی نے اعتراف کرنا ہے، اور نبی کی مشکلات تو آلریڈی بہت زیادہ ہیں۔ اب ان مشکلات کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جنات کے اوپر پہرے لگا دیے۔ اب قیامت تک یہ نہیں جا سکتے، ان کے اوپر پہرا لگا ہوا ہے پہلے آسمان پر، اس سے پہلے ان کے اوپر پہرا نہیں تھا،
یہ جا کے خبریں لے آیا کرتے تھے. اسی لیے کاہن جو تھے ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا تھا، ان کو جنات خبریں لا کے دیا کرتے تھے. لیکن اس وقت کے بعد سے کیا ہوا کہ ان کے اوپر پہرے لگ گئے. تو یہ واقعہ بھی کوٹ ہوتا ہے. اب اس کے بعد جب حضرت بی بی آمنہ کو، جب آپ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سید انس و جاں، جب آپ آمنہ کے لال، جب آمنہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں تشریف لائے، تو اس ٹائم بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ کچھ عجیب سے واقعات رونما ہوئے. کہتے جب میں کہیں سے گزرا کرتی تھی تو میرے اوپر ایک بادل سایہ کیے رہتا تھا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز بی بی آمنہ جو ہیں وہ پہاڑوں میں سے، کیونکہ سارا تو پتھریلا علاقہ ہے نا، اگر مکہ کو دیکھیں تو پہاڑی علاقہ ہے پورا، تو کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان میں سے میں گزر رہی تھی تو مجھے آواز آئی کہ ابشری یا آمنہ، ابشری یا آمنہ. تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. انہوں نے ادھر ادھر مڑ کے دیکھا کہ مجھے کس نے یہ آواز دی، ابشری یا آمنہ، ابشری یا آمنہ، کہ اے آمنہ تجھے بشارت ہو، بشارت دی گئی ہے، خوشخبری ہے تیرے لیے. تو بی بی آمنہ حیران ہوئی، ادھر ادھر مڑ کے دیکھا، کوئی بشر تو نظر نہیں آ رہا، تو آواز کہاں سے آئی ہے. اچھا، اب حیران ہوتی ہوئی جو ہے وہ چلی گئی واپس جس راستے پہ آپ جا رہی تھیں. کچھ دن کے بعد یہ واقعہ دوبارہ ریپیٹ ہوا، تو وہ دوبارہ پہاڑوں میں سے گزری تو انہیں پھر آواز آئی ابشری یا آمنہ، ابشری یا آمنہ، کہ آمنہ تجھے بشارت ہو، تجھے بشارت ہو، تیرے لیے خوشخبری ہے آمنہ. تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں پھر بڑی حیران ہوئی. کہتے لیکن اب کی بار اور آواز بھی آئی کہ ابشری یا آمنہ، آمنہ تجھے بشارت ہو کہ تیرے پاس احمد کی بشارت ہے، احمد کی خوشخبری ہے. تب نام لیا گیا پہلی بار احمد. تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی کہ احمد کا نام بھی لیا گیا ہے. وہاں سے احمد کا نام ان کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں اس کا نام آمنہ رکھوں. ان کو ایسے اللہ تعالیٰ نے پھر الہام بھی ڈالا نا اس طرح کا، ظاہر ہے انہوں نے اس چیز کو اسی اینگل سے لیا ہوگا. پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اور اب کہتی ہیں کہ جو میرے بطن میں جو بچہ تھا، رب کریم کا معجزہ ایسا تھا کہ یہ ایسا حمل تھا کہ جس کا بوجھ مجھے محسوس نہیں ہوا کبھی بھی پورے ڈیوریشن میں. ورنہ قرآن کریم نے خود حمل کو ایک بوجھ قرار دیا ہے، ثقل قرار دیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماں جو ہے وہ 9 ماہ تک تو بوجھ اٹھائے رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو خود اس چیز کی گواہی دے دی ہے. اس کے بعد وہ اتنا عرصہ دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو. لیکن بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ایسا حمل تھا کہ میں نے تو کبھی ایسا مشاہدہ بھی نہیں کیا میرے آس پاس، کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے بطن میں ایک بچہ موجود ہے کہ جس کا ویٹ مجھے محسوس ہو. اس کے بعد بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بدن سے کوئی نور نکلا ہے اور اس نے پوری کائنات کو روشن کر دی ہے. تو کہتی ہیں خواب مجھے بڑا عجیب محسوس ہوا، تو میں ایک کاہن کے پاس گئی اور کاہن کو جا کے تو میں نے اپنا خواب بتایا. کہتے کاہن نے جب یہ خواب سنا تو اس نے کہا کہ آمنہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے بدن میں جو بچہ ہے کوئی بڑی شان والا بچہ ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیا دین دنیا میں لائے گا جس سے پوری کائنات روشن ہو جائے گی. تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں بہت حیران ہوئی کہ پتہ نہیں وہ کیسا دین ہوگا کہ اس سے پوری کائنات روشن ہو جائے گی. لیکن چاروں طرف تو شرک ہے. یا مکہ میں تو مشرکین ہی تھے نا. زیادہ تر جو یہودی تھے وہ تو مدینہ میں آباد تھے. کچھ کرسچنز یہودی تھے مکہ کے اندر، لیکن مکہ کے اندر تو ان کی آبادی زیادہ نہیں تھی. اور وہاں پہ ایک کاہن بیٹھا ہوا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ آمنہ لگتا ہے بڑی کوئی شان والا بچہ ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ امت کا نبی ہے، کہ یہ کوئی نیا دین لے کر آئے گا، کہ یہ ایسا دین لے کر آئے گا، نیا دین نہیں، یہ ایسا دین لے کر آئے گا کہ جس سے پوری کائنات روشن ہو جائے گی. تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ بار بار میرے ساتھ ایسے ہی کئی واقعات رونما ہوئے کہ جس سے مجھے خود بھی محسوس ہونے لگا کہ شاید جو بچہ میرے بطن میں ہے یقیناً کوئی بڑی عظمت و شان والا بچہ ہے. کہتی لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ پتہ نہیں کہ کیسا دین ہوگا، وہ کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا اس کا.
اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر میری والدہ آمنہ تک ہماری عورتوں میں کبھی کوئی گناہ نہیں گزرا. کفر گزرا ہے، شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، لیکن گناہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی نسل کو ایسا پاک اور پاکیزہ رکھا ہے، اس لڑی کو ہی پاکیزہ رکھا ہے پوری کی پوری، کہ آمنہ بنت وہب جو تھیں، آمنہ بنت وہب بن عبد مناف، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑی میں سے بھی پیچھے جائے نا بنو ہاشم، تو وہ بھی جا کے عبد مناف سے ملتی ہے. تو پیچھے سے دونوں ایک ہی لڑی سے تھے اسماعیل علیہ السلام کی، دونوں کی لڑی ایک تھی، دونوں کا حسب نسب ایک تھا، آگے آ کے الگ ہو گیا. اور آمنہ بنت وہب جو تھی وہ بنی زہرہ قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے سب سے بڑے سردار کے پوتے ہیں، تو دونوں سرداروں کی اولادیں تھیں. حسب نسب جو کہتے ہیں نا، ہم بڑے حسب نسب والے آپ پیدا ہوئے تھے. اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں اگر ہم ہسٹری میں زیادہ جائیں نا ڈیپ، تو جو بنو ہاشم تھے، بنی عبد مناف تھے، اور کہتے ہیں کہ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام تک جاتے جائیں ہر خاندان میں حسب نسب کا کوئی نہ کوئی خوبی موجود تھی، اور یہ کعبہ کے متولی تھے. بلکہ عبد مناف یا بنو ہاشم کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ان سے جو کعبہ کی متولیت تھی، وہ اس سے پہلے جب بنو جرہم قبیلہ آیا، اس کے بعد پھر دوسرے قبائل آتے گئے، تو پھر کعبہ کے متولی چینج ہو گئے تھے. لیکن جب بنی ہاشم یا بنی عبد مناف کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں کعبہ کی متولیت دوبارہ بنو ہاشم کو ملی، اس لڑی میں ٹرانسفر ہو گئی. آپ دیکھیں کتنی چیزیں پلٹ کے آئی ہیں اس لڑی میں. آب زمزم کنواں ختم ہو چکا تھا، کسی کو اس کے آثار معلوم نہیں تھے. حضرت عبد المطلب نے کیا کیا، اس کو دوبارہ کھدائی کی. اس کی کنویں کی جو سمجھ لیں ایک طرح کی اونرشپ ہے، وہ اسی خاندان کے پاس رہی. کہاں حضرت اسماعیل کے پاس تھی، پھر اسی بنو ہاشم بنی عبد المطلب کے پاس آئی. اسی طرح جو کعبہ کے متولی ہیں وہ بھی کون ہیں، آپ ہی ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورا جو لڑی جاتی ہے نا، کہتے ہیں اس میں تقریباً 40 اشخاص موجود ہیں لڑی میں. اس لڑی میں حضرت اسماعیل تک جو لڑی جاتی ہے. اب یہ واقعات جو تھے وہ رونما ہوئے، بی بی آمنہ کے ساتھ ہوئے. یہ اس طرح دیکھا ہم نے کہ کاہن کس طرح آ کے تو چیخو پکار کر رہا ہے کہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، لوگوں احمد کی پیدائش ہوگی. احمد کا ستارہ مدار میں چلا ہے، پیدائش نہیں ہوئی، ابھی ستارہ مدار میں گیا ہے. اب اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وہ ایک عظیم گھڑی آئی کہ اس عظیم ہستی نے آ کے اس بزم کو، اس کائنات کو سجانا تھا، اور قیامت تک کے لیے سجانا تھا، اس کو نورانی کرنا تھا، اس کی تابناکی واپس لانی تھی جو اس کی ابتدا ہوئی تھی حضرت آدم سے. جب وہ زمانہ آیا اور جب وہ عظیم صبح جو پیر کی صبح آئی. اب دیکھیں ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مہینہ کون سا چنا گیا؟ آپ کی ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین سے بہترین کا انتخاب کیا. ہمیشہ آپ کا حسب نسب ہو، آپ کا خاندان ہو، آپ کے والد کا نام ہو عبداللہ، اللہ کے نام پہ رکھا گیا. ہر چیز اگر ہم دیکھیں نا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چن چن کے نکالی ہے، چن چن کے. مہینہ اور موسم کون سا نکالا؟ ربیع الاول کا. اب کیا ہوتا ہے ربیع الاول میں؟ موسم بہار ہے. کسی سے بھی پوچھیں تو یہی موسم سب سے بہترین ہے. نہ اس میں سردی ہے، نہ اس میں گرمی ہے. یعنی لوگوں کے لیے زحمت کا موسم نہیں ہے یہ، بلکہ رحمت کا موسم ہے. تو جس رحمت للعالمین کو نکالنا تھا تو رب کائنات نے کیا کیا؟ موسم بھی ایسا چنا جو لوگوں کے لیے رحمت کا باعث ہے. اسی موسم میں پتے جو ہیں وہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں. اسی موسم میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ درختوں کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. اسی موسم میں پھول کھلتے ہیں. اسی موسم میں وہ پرندے، وہ جانور جو سردیوں میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہائبرنیٹ کر جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، جو 6 مہینے کے لیے، وہ جانور بھی آ کے نکلتے ہیں اسی موسم میں. یعنی ہر ایک کے لیے خوشی اور راحت کا باعث ہے وہ موسم. اس موسم کو اپنے حبیب کی پیدائش کے لیے چنا
اپریل کا مہینہ، اور تاریخ جو علماء لکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں وہ کہتے ہیں 22 اپریل کی تاریخ تھی، اگر ہم صدی عیسوی کو دیکھیں تو 571 صدی عیسوی اور 22 اپریل۔ لیکن اگر ربیع الاول کے مہینے کی تاریخ کو دیکھیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی اور کچھ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ اب اس تاریخ میں جو ہے وہ تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن دن ہر کسی کو اس کا یقین ہے کہ پیر کا دن تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا کہ میری پیدائش جو ہے وہ، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی تھی، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن شکرانے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے دن تو کنفرم ہو گیا، لیکن تاریخ کے لیے تاریخ کنفرم نہیں ہے، اس میں علماء کو ڈاؤٹ ہے، جو مؤرخین ہیں ان کو ڈاؤٹ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول، کوئی کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول، اس میں بھی بہت روایات ملتی ہیں اور اس میں بھی بہت سے ان کو ریفرنسز ملتے ہیں، لیکن 9 ربیع الاول ہو یا 12 ربیع الاول، لیکن مہینہ اور دن یہ اتھینٹک اور فکس ہے کہ ربیع الاول کا دن مہینہ تھا اور جو دن تھا وہ پیر کا دن تھا۔ اب جس ٹائم اس عظیم ہستی نے آنا تھا اس کائنات میں، وہ جو عظیم صبح، میں کہتی ہوں وہ جو صبح صادق طلوع ہوئی ہوگی، وہ کتنی انوکھی اور کتنی حسین صبح ہوگی۔ جب سمجھ لیں اس کائنات کے دولہے نے تشریف لانا ہے، وہ کوئی عام ہستی تو نہیں تھی، وہ ایسی ہستی تھی کہ اس ہستی کو لانے کے لیے یہ سٹیج بن رہا تھا۔ اس ہستی کی تشریف آوری سے 6 مہینے پہلے اللہ رب العزت نے کس طرح کفر کو پسپا کیا۔ دیکھیں جب عام الفیل والا واقعہ ہوا، جب ہاتھیوں والا واقعہ ہوا، تو کس طرح کفر کی پسپائی ہوئی تھی، کس طرح ان کے حوصلے اللہ تعالیٰ نے گرا دیے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ اس میں بڑا وہ اپنے ارادوں میں، غلط ارادوں میں کسی حد تک تھوڑا بہت بھی کامیاب ہو جاتے تو ان کے حوصلے بہت بلند ہو جاتے، ان کے حوصلے پست کیے گئے، ان کی طاقت کو دکھایا گیا کہ رب العزت کی بھی ایک طاقت ہے، سب سے عظیم طاقت رب العزت کی ہے۔ اس کے بعد اپنے حبیب کو اس کائنات میں رب العزت نے استقبال کے لیے کائنات سجائی۔ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس ٹائم بھی جو دایا تھیں آپ کی وہ ام ایمن تھی۔ اصل میں جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ جو تھے وہ شام کے سفر پر گئے تھے تجارت کے لیے، تجارت سے واپسی پہ آپ کا جو ہے وہ مدینہ میں ایک مقام پر آپ کا انتقال ہو گیا اور مدینہ میں ہی آپ کی تدفین ہو گئی۔ اب حضرت عبداللہ کی وفات سے حضرت عبد المطلب کو بھی بہت بڑا ایک دھچکا لگا، کیونکہ حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ پیار تھا اپنے اس بیٹے کے ساتھ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی تو حضرت عبد المطلب جا کے کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے ٹھہرے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے اس ٹائم کہ یا اللہ، عبداللہ کو تو میرا بیٹا تو چلا گیا اس دنیا سے، ایک دل دکھی ہوتا ہے نا جیسے کسی کے لیے، یا اللہ عبداللہ تو میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اب تو اس کی ایک ہی نشانی ہے میرے پاس آنے والی ہے، تو اللہ رب العزت اس بچے کو زندگی دینا، اس کو صحت۔ ان کو کیا پتا کہ کیسی شان والا بچہ آ رہا ہے، وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ عبداللہ کے جو بھی عبداللہ کے گھر میں بچہ ہو وہ زندگی والا ہو، صحت والا ہو، یا اللہ کہ میرے لیے وہ عبداللہ کی نشانی ہے، تو اس کو قائم و دائم رکھ اس بچے کو۔ اپنی طرف سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ خیر خیریت سے وہ بچہ اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ کی جو وفات ہوئی تھی تو حضرت عبداللہ نے ترکے میں 5 اونٹ چھوڑے تھے۔ 5 اونٹ تھے، ایک بکریوں کا ریوڑ تھا اور ایک خادمہ تھی جو کہ جس کا نام تھا برکہ، اردو میں برکت ہم لوگ کہہ لیتے ہیں، لیکن عربک نیم تھا اس کا، تو برکہ اس کا نام تھا۔ برکہ کی جو کنیت تھی وہ ام ایمن تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہی ام ایمن وہاں پہ موجود تھیں۔ تو ام ایمن نے یہ عجیب نظارہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جب اس بچے کی پیدائش ہوئی اس کائنات میں، تو کہتے ہیں بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اس میں سے ایک نور نکلا۔ اس ٹائم کہتی ہیں ایسا نور نکلا کہ میری آنکھوں کے سامنے سے دیواریں ہٹ گئیں،
مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کمرے کی دیواریں گرا دی گئی ہیں اور اس کمرے سے نور نکلا ہے، اور چھت بھی کہتے میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گئی، اور ایسا محسوس ہوا کہ اس کی روشنی آسمان و زمین پورے کائنات کو اس نے ڈھانپ لیا ہے اس نور نے. اور مجھے شام کے محل دکھائے گئے، شام کے محل نظر آنے لگے مجھے اس روشنی کے اندر. یہ والدہ کو دکھایا گیا کہ کیسی شان والے بچے نے اس دنیا میں جو ہے اس دنیا کو رونق بخشی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہجرت تھا، آپ کی پیدائش تو مکہ میں ہوئی، لیکن جو مقام ہجرت تھا وہ مدینہ تھا، لیکن جو آپ کی انتہا تھی وہ شام تھی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو شام کے سفر پہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، دوسرا جب اسراء کا واقعہ ہوا، اسراء اور معراج کا، تب بھی آپ کہاں پہ تشریف لے کے گئے؟ وہیں شام. وہاں سے ہی پھر آپ اوپر آسمانوں پر تشریف لے کے گئے معراج کے لیے. تو اسی لیے شام کے محل دکھائے گئے. اس کے بعد جب یہ بچہ دنیا میں آیا تو ام ایمن بتاتی ہیں کہ آتے ہی، اور حضرت بی بی آمنہ بھی، کہ آتے ہی وہ بچہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سجدے کی حالت میں، آتے ساتھ ہی سجدے میں، جیسے بچہ کروٹ لے کے سجدے میں چلا جاتا ہے نا، بالکل ایسا محسوس ہوا جیسے اس بچے نے کروٹ لیا اور سجدے میں چلا گیا ہے. اور ساتھ ہی اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی اٹھائی اوپر کی طرف. اور کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب العزت کی گواہی دی تھی انگلی اٹھا کے، لیکن کچھ مورخین لکھتے ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں ایک عجیب واقعہ یہ رونما ہوا کہ ام ایمن بتاتی ہیں اور بی بی آمنہ نے بھی بتایا کہ وہ بچہ مختون پیدا ہوا، ختنہ ہوا تھا پیدائشی. اور جو پلیسنٹا ہوتا ہے بچے کا، جس کو ہر بچے کے ساتھ ایک پلیسنٹا جڑا ہوا ہوتا ہے کہ جس کو پھر بعد میں ڈاکٹرز کاٹتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آلریڈی کٹا ہوا تھا، اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی. یعنی ایسا پاکیزہ بچہ ماں کے بطن میں ہی تھا اور ایسے ہی اس دنیا میں تشریف لایا کہ ماں بھی حیران ہے کہ یہ کیسا بچہ میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور دایا بھی حیران ہے کہ کیسا بچہ دنیا میں تشریف لایا ہے. اور بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ تو حمل کے دوران ہی ایسے ایسے واقعات ہو چکے ہوئے تھے، کبھی میں کوئی خواب دیکھتی تھی، کبھی مجھے پتھروں میں سے آوازیں آنے لگتی تھیں کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ بچہ کوئی جو میرے پاس ہے. اور پھر کاہن والا واقعہ بھی جیسے ہوا جس نے بتایا کہ بڑا شان والا بچہ ہے، وہ کوئی دین لے کر آئے گا کہ جو پورے عالم میں پھیلے گا. کہتی ہوں تب اس کے بعد جو یہ واقعات بھی رونما ہوئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ بچہ واقعی وہ شان والا بچہ ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے. یہ اب یہ واقعہ ہوا. اب یہ ساری مشاہدات جو ہیں ام ایمن بھی اس کی گواہ ہیں اور بی بی آمنہ بھی اس کی گواہ ہیں. اب جب بچہ یہ دنیا میں تشریف لے آیا اور حضرت عبد المطلب کو یہ اطلاع پہنچی کہ حضرت عبد المطلب تو ادھر کعبہ کا غلاف پکڑ کے اور دروازہ پکڑ کے ٹھہرے ہوئے دعا مانگ رہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی، عبداللہ کی اولاد زندگی والی دے مجھے. تو عبد المطلب کو جب اطلاع ملی کہ عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو کہتے ہیں عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور بہت خوشی کے عالم میں دوڑے اپنے گھر کی طرف. تو جب عبد المطلب نے بچے کو دیکھا تو بچے کو، اور کہتے ہیں کہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں پہاڑوں میں سے گزرتی تھی نا تو ایک دن مجھے یہ بھی آواز آئی کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو میں نے یہ ایک کلمہ میرے سامنے بولا گیا، وہ عربک کا کلمہ ہے نا، کہ یہ پڑھ کے اپنے بچے کو اللہ کی پناہ میں دینا. کہتے جب میرا بچہ یہ پیدا ہوا، میرا بیٹا، تو اس کو دیکھتے ساتھ ہی انہوں نے وہ کلمہ پڑھا. اور اس کلمے کا ترجمہ کیا ہے کہ میں اس بچے کو اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حاسد کے شر سے. لیکن ہر حاسد کے شر سے بی بی آمنہ نے پیدا ہوتے ہی ہر حاسد کے شر سے پناہ میں دے دیا رب کائنات. حالانکہ مشرکین ہیں مکہ میں، شرک کا دور ہے، لیکن پناہ میں کس کی دیا؟ اس زمانے میں لوگ بتوں کی پناہوں میں دیا کرتے تھے بچے، کہ فلانے بت سے پناہ ہو، فلانے بت سے پناہ ہو. عزا، لات، منات، یہی بت تھے نا ان کے. حبل تھا جو سب سے بڑا بت تھا، ایک فیمیل کا بت بنایا ہوا تھا نائلہ کے نام سے. تو انہی بتوں کے امان میں، لیکن بی بی آمنہ نے کس کی پناہ میں دیا؟ اللہ رب العزت کی پناہ میں دیا. اس کے بعد جب وہ بچہ حضرت عبد المطلب کے پاس آیا، ان کی گود میں آیا. اب اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی ہوا
اس کو بھی ہم مینشن کرتے چلے ہیں. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی کہ حضرت عبد المطلب قریش کے 3 اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے شام کا سفر کیا تجارت میں. جب شام گئے تو کہتے ہیں کچھ یہودی علماء اور کچھ ان کے راہب تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ مکہ سے آئے ہیں اور یہ مکہ کے سردار ہیں، ان کے ساتھ جو سب سے بڑے سردار ہیں مکہ کے، تو وہ ان سے ملنے کے لیے آئے. تو کہتے آ کے انہوں نے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں، کیا معاملہ ہے، کہاں رہتے ہیں آپ مکہ میں. بہرحال جس طرح بات چیت ہوتی ہے شروع میں ابتدائی. اس کے بعد انہوں نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا، کو بتایا بلکہ، کہ مکہ میں کچھ عرصے میں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جو اس امت کا نبی ہوگا. یہ کون کہہ رہے؟ یہودی عالم. ان کو مقام بھی پتہ ہے کہ مکہ میں پیدائش ہوگی، کہ مکہ میں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اور اس کا نام ہوگا محمد. نام بھی بتا رہے ہیں، یہ یہودی علماء بتا رہے ہیں. پتہ نہیں ان کے پاس کہاں سے ریفرنس آیا تھا. یہ کہتے ہیں جب ہم نے سنا عبد المطلب، تو عبد المطلب کی فوراً ذہن میں آیا کہ عبداللہ کا بھی بچہ ہونے والا ہے. تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے محمد نام جو ہے ہم چاروں جو تھے قرشی تھے، ہم چاروں نے اپنے ذہن میں رکھ لیا کہ ہم میں سے جس کے خاندان میں بھی کوئی بچہ ہوگا تو ہم اس کا یہی نام رکھیں گے، محمد. تو کہتے ہیں اللہ کی شان ایسی ہوئی، جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو حضرت عبد المطلب کے ذہن میں وہی نام تھا. تو گود میں اٹھا کے تو عبد المطلب نے بھی ان کے لیے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو عزت اور شان والی زندگی دے. اور ساتھ ہی کہا کہ میں اس کا نام جو ہے آمنہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے عبد المطلب نے کہا کہ آمنہ میرا یہ بچہ بڑی شان والا ہے اور میں اس کا نام جو ہے محمد تجویز کرتا ہوں، اس کا نام محمد. اور بی بی آمنہ کو کس نام کی اطلاع ملی تھی؟ احمد کی. تو کہتے ہیں آپ کے دونوں ہی نام رکھے گئے. والدہ نے احمد نام رکھا آپ کا اور دادا نے محمد نام رکھا. احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کا مطلب ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی. تو آپ احمد تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ سے زیادہ کسی نے بیان نہیں کی. اور اسی طرح محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ سے زیادہ اس کائنات میں کسی اور کی تعریف نہیں کی گئی. تو پہلے آپ احمد بنے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی تعریف کی، اور پھر اللہ رب العزت نے انعام میں آپ کو محمد بنایا کہ آپ کی سب سے زیادہ تعریف ہوئی. سبحان اللہ. اب بچے کی پیدائش ہو گئی ہے. کہتے ہیں اگلے دن جس دن آپ کی پیدائش ہوئی اس ٹائم ایک راہب مکہ میں ایسا تھا، ایک کاہن کہ جو پہاڑوں میں تھا اور جو سالوں سے ان پہاڑوں سے نکلا نہیں تھا. بہت بڑا کاہن تھا، وہ مکہ کا مشہور کاہن تھا. کیونکہ جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بتایا وہ تو مدینہ کا تھا، اور وہ تب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں گئے تھے. لیکن اب جب آپ کی پیدائش ہوئی تو مکہ کا سب سے بڑا کاہن جو کئی سالوں سے پہاڑوں میں سے نکلا نہیں تھا، وہ پہاڑوں میں ہی اپنی ریاضت کرتا رہتا تھا، وہ تنہائی اختیار کرتا تھا. لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے اس سے ملنے جاتے ہوں لیکن وہ کبھی باہر نکل کے نہیں آیا. کہتے لوگوں نے دیکھا کہ وہ مکہ کے پہاڑوں سے اتر کے اور مکہ کی گلیوں میں گھومتا پھر رہا ہے اور آواز لگاتا پھر رہا ہے، لوگوں کیا مکہ میں آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کیا مکہ میں آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو اتنے میں کہتے ہیں ایک آدمی نے اس کو آگے بڑھ کے بتایا کہ ہاں عبد المطلب کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر میں. تو کہتے ہیں مجھے کہتا ہے کہ فوراً مجھے لے کے چلو اس گھر میں. تو جب وہ لے کے گئے عبد المطلب کے پاس تو اس نے عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں میرے گھر میں نہیں ہوا، میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں ہوا ہے، لیکن عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا. تو کہتے ہیں مجھے ایک نظر اس بچے کی صورت دکھا دو. عبد المطلب گئے اندر سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننھے حضور کو گود میں اٹھا کے لے آئے. کہتے جب اس کی نظر پڑی نا آپ کے چہرے کے اوپر تو وہ بے ہوش ہو کے گر گیا وہ کاہن. اور جب اس کو ہوش آیا تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ لوگوں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، آج بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی. اب دیکھیں یہ ایک اور کاہن کا واقعہ آ گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آج بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی.
اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا. کہتے عبد المطلب کے لیے یہ بھی بڑا حیران کن بات تھی. تو عبد المطلب کو بھی تو دیکھیں ادھر ادھر سے مسلسل بی بی آمنہ ہوں، عبد المطلب ہوں، کہاں کہاں سے نشانیاں مل رہی ہیں ان کو کہ یہ بڑی شان والا بچہ ہے، یہ بڑی شان والا بچہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے بڑے ہو گئے تھے تو جب حضرت عبد المطلب جو تھے، کیونکہ مکہ کے بہت بڑے سردار تھے، تو حضرت عبد المطلب کی نشست لگا کرتی تھی خانہ کعبہ کے پاس ہی. کیونکہ سب سے بڑے سردار تھے تو آپ کے لیے اسپیشل تخت لگایا جاتا ہوگا یا نشست لگائی جاتی ہوگی. تو کہتے ہیں وہ نشست لگتی تھی اور حضرت عبد المطلب کے علاوہ اس کے اوپر اور کوئی نہیں بیٹھتا تھا. ایون حضرت عبد المطلب کے جیسے 10 بیٹے تھے تو سارے کے سارے بیٹے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتے تھے، لیکن جب تک، اور اس طرح قریش کے باقی سرداران بھی اور باقی جو معزز مکرم لوگ تھے مکہ کے، وہ سب بھی انتظار کیا کرتے تھے. تو جب حضرت عبد المطلب وہاں پر آیا کرتے تھے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی نشست کے اوپر کوئی بیٹھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے تو آپ کبھی عبد المطلب کی، آپ آتے تھے تو بعض اوقات عبد المطلب کی نشست پر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو جو آپ کے چچا تھے جو موجود تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات اٹھا لیتے تھے وہاں سے کہ یہاں پہ ہمارے والد کی جگہ ہے. تو کہتے ہیں ایک بار جب حضرت عبد المطلب دیکھتے تھے کہ انہوں نے میرے بیٹے محمد کو اٹھایا ہے وہاں سے، تو عبد المطلب فوراً اپنے بیٹوں کو ڈانٹ دیتے تھے کہ میرے اس بیٹے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے، میرے اس بیٹے کو میری نشست سے مت اٹھایا کرو. یہ اللہ نے مجھے بڑی شان والی اولاد دی ہے، تو کوئی، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا لیکن کوئی میرے اس بیٹے کو میری اس نشست سے اٹھانے کی جرت نہ کرے آج کے بعد. تو کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نشست پر ایمن. کیا بی بی آمنہ کی گواہیاں، کیا عبد المطلب کی گواہیاں، یعنی کون ہے جو کہ جس کو آپ کی عظمت کا جو معترف نہیں تھا، آپ کی رحمت کا اور آپ کی عظمت کا. اس ٹاپک کو اب ہم یہیں کلوز کرتے ہیں اور نیکسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے آگے شروع کریں گے کہ اس کے بعد کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ.